الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا 8واں کلاس ہے اور ڈیلی ہم پلاننگ کے ساتھ ترتیب دے کر یہ کلاسز لے رہے ہیں۔ اگر ان کلاسز پہ ہم نے غور کیا تو ہم بہت کچھ اسلام کی بیسک باتیں سیکھ لیں گے۔ آج کے کلاس میں ہم سورہ الاخلاص پر تدبر کرنا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص پر غور کرنا چاہتے ہیں، سورہ الاخلاص کے میسیج کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الاخلاص کے نام کون کون سے ہیں؟ تو سورہ الاخلاص کو ایک تو یہ ہے کہ سورہ الاخلاص کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کو سورہ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ التوحید اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے، وحدانیت کو کلیئر انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام الاساس بھی ہے۔ الاساس بنیاد، گویا کہ یہ سورہ بنیاد ہے۔ کس چیز کے لیے بنیاد ہے؟ اسلام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ناحیہ سے اس سورہ کا ایک نام سورہ الاساس بھی ہے، اور اس سورہ کا ایک نام مشقشقہ بھی ہے۔ مشقشقہ یعنی پاک اور صاف کرنے والی، کیونکہ یہ سورہ شرک سے ایک انسان کو پاک اور صاف کرتی ہے۔ اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا تھا؟ کچھ مشرکین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اپنے رب کی وشیشتا بیان کیجئے۔ وعلیکم السلام۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنا پورا انٹروڈکشن کراتے ہوئے یہ سورہ اتار دی۔ تو گویا کہ یہ سورہ مشرکین کے سوال کے جواب میں کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا انٹروڈکشن کراؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتار دی جس میں اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن پایا جاتا ہے۔ اور یہ مکی سورہ ہے۔ جو سورہ ہجرت سے پہلے اتری ہو، چاہے وہ مکہ میں اترے، مدینہ میں اترے، کہیں بھی اترے، وہ مکی سورہ ہے، اور جو سورہ ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی سورہ ہے، چاہے مکہ میں اتری ہو یا مدینہ میں اتری ہو۔ اس سورہ میں 4 آیتیں ہیں، 10 اس کے شبد ہیں، ورڈز ہیں، اور اس میں 47 لیٹرز ہیں، اکچھر ہیں۔ تو اس ناحیہ سے ہم جب قرآن کریم سے ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر 47 حروف ہوں تو 470 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ان نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ گویا کہ ہم نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو مجھے کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 470 نیکیاں مل گئیں۔ پھر دوبارہ پڑھیں گے تو دوبارہ ایڈ ہوتا جائے گا 470 470، اور اگر اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورہ کی فضیلت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان 3 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر کیسے ہے؟
تو چونکہ قرآن کریم میں جو میسیجز بیان کیے گئے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ بیان کیا گیا ہے، دوسرے نمبر پر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر قصے بیان کیے گئے ہیں، تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو چونکہ سورہ الاخلاص میں عقیدہ کی بنیادی باتیں ہیں، اس لیے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور اگر ہم واقعی سچے دل سے سورہ الاخلاص پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ سورہ کافی ہو جائے گی، بلکہ یہ سورہ ثواب کے اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سورہ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اجر دیتا ہے 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ قرآن ختم کرنے سے یہ صورتیں کفایت کر جائیں گی، کافی ہو جائیں گی۔ اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں 3 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھ لے تو یہ کہے گا کہ 1 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ہمیں ثواب مل گیا تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اجر کے اعتبار سے 1/3 قرآن کے برابر ہے، کفایت کے اعتبار سے نہیں، کافی ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ الحمدللہ۔ سورہ الاخلاص یہ اللہ کی محبت پانے کا بہت ہی بہتر وظیفہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ایک صحابی ایک لشکر کے امیر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اپنے ساتھیوں کو وہ نماز پڑھاتے تھے، تو ہر رکعت میں سورہ الاخلاص وہ پڑھا کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ یہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آخر ہر رکعت میں تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں رحمان کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتا دو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ سورہ جنت میں لے جانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مسجد قباء کے ایک امام تھے جو لوگوں کی امامت کراتے، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی سورہ پڑھتے اور اخیر میں سورہ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ آخر آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پہ ختم کیوں کرتے ہیں رکعت کو؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو میں ایسے ہی کروں گا، ورنہ امام بدل لو، کیونکہ ان کی آواز اچھی تھی، لہذا وہ امام بدل نہیں سکتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا وہاں کے لوگوں نے کہ ہمارے امام ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی دوسری سورہ پڑھتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں سورہ الاخلاص پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سورہ سے مجھے محبت ہے، میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی سورہ ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹنے کے لیے آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لیتے، پھر ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے ان پر پھونک مارتے اور پھر اپنے جسم پر جہاں تک ہوتا پھیر لیتے تھے۔ سب سے پہلے سر پر پھیرتے،
پھر چہرے پر پھیرتے اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پھیر لیتے تھے، اور ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو ہم جب سونے جائیں تو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے ہتھیلی میں پھونکیں اور اپنے چہرے پر اور بدن پر پورے طور پر پھیر لیں۔ اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گئے تاکہ ان کی امامت کرائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کہو، وہ خاموش رہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کہو، وہ خاموش رہے۔ پھر تیسرے مرتبہ کہا کہ کہو، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح اور شام میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کہو، تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو اس سے بھی اس سورہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ترجمہ پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، ایک نہیں یکتا۔ ایک میں اور یکتا میں کیا فرق ہے بعد میں ہم جانیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی وہ جنم لیا ہے، نہ اس کے پاس بیٹا ہے اور نہ ہی اس کے پاس باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں۔ یہ ہوا اس سورہ کا ترجمہ۔ اب آئیے اس سورہ کے ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں اور اس سورہ میں جو موتی، جو ہیرے چھپے ہوئے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ گویا کہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس سورہ میں جو بات بتائی گئی ہے یہ بات صرف خبر نہیں ہے بلکہ گھوشنا ہے، اعلان ہے۔ یعنی اس سورہ میں جو پیغام ہے یہ چھپانے والا پیغام نہیں ہے، اعلان کرنے والا پیغام ہے۔ یہ پیغام بند کمرے میں ذکر کرنے کا پیغام نہیں ہے بلکہ کھلی جگہ پر پھیلانے والا پیغام ہے۔ قل، کہہ دیجئے، واضح کر دیجئے، لوگوں تک بباغ دہل یہ پیغام پیش کر دیجئے۔ گویا کہ اس سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ یہ صرف خبر نہیں ہے بلکہ پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ هو اللہ احد، ہوا اللہ، اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سوچنا ہے اس سورہ میں کہ هو اللہ جو ہے نا، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں لیکن ان سارے ناموں کی اصل اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ ہے اور اس کے بہت سارے صفات ہیں، وشیشتائیں، اللہ کی خوبیاں بہت ساری ہیں۔ اچھا، اللہ لفظ کس چیز سے نکلا ہے؟ اللہ لفظ الہ سے نکلا ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت کا حق رکھنے والا، عبادت کا حق رکھنے والا، یعنی وہ ہستی جو عبادت کا حق رکھتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو عبادت کا حق رکھتی ہے۔ تو اللہ الہ سے نکلا ہے اور الہ کا معنی ہوتا ہے وہ رب جو عبادت کا حق رکھتا ہے۔
اور جب اللہ تعالیٰ عبادت کا حق رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، تو اس میں توحید عبادت یا توحید الوہیت کا پہلو نکلتا ہے کہ اب ہمیں صرف مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنی ہے تو اللہ سے۔ گویا کہ یہ آیت دراصل ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا مان نہیں سکتے۔ احد کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ واحد اور احد میں فرق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یعنی وہ ذات جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بے مثال ہے، یعنی ایسی ہستی جو اپنی ذات میں بے مثال ہے، اپنے کاموں میں بے مثال ہے، اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ تو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اور جب اللہ یکتا ہے تو بھروسہ ہمیں اسی پر کرنا چاہیے، امید اسی سے باندھنی چاہیے، اور اسی کے سامنے ہمیں جھکنا بھی چاہیے۔ جب ہم نے قل هو اللہ احد کہا، اللہ یکتا ہے، تو یہ احد کا لفظ جو ہے نا 8 گروپ پہ رد کرتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ یکتا ہے تو 8 طرح کے عقیدے جو اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں، ان سارے عقیدوں کا رد اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ ناستک ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان پہ بھی رد ہے۔ کیسے ان پہ رد ہے؟ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اور وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کوئی انسان بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو جائے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہ تو وہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ ان کا ایک پیدا کرنے والا پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں مشرکین پر بھی رد ہے، جو مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپ رہو۔ تو اس کائنات کا مالک صرف ایک ہے۔ اس میں مجوسیوں کے عقیدہ پہ بھی رد ہے، جو نور اور اندھیرا، روشنی اور اندھیرے کو کائنات کا خالق مانتے ہیں، ان پہ بھی رد ہے، کیونکہ رب صرف ایک ہے۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدہ پہ بھی رد ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور اللہ تینوں کو ملا کر کے ایک مانتے ہیں۔ کتاب ہے، موبائل ہے، اور یہ کیمرہ ہے، تینوں کو ملا کر کے کہیں کہ یہ ایک ہے، تو اس کا نام کچھ دیں گے آپ؟ نہیں۔ اللہ کی صفت الگ ہے، حضرت جبریل کی صفت الگ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفت الگ ہے، تینوں ایک کیسے ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایسے لوگوں پہ بھی رد ہے جو اللہ کی ذات کا بٹوارا کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی ہستی تو ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں، بغیر ان کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سمجھاتے ہیں کیسے؟ جیسے آپ کو چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ ولیوں کی۔ حالانکہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں چڑھ سکتے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی
واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو جب یہیں سے کام ہو جاتا ہے تو چھت پر جانے کی کیا ضرورت؟ اگر میرا کام یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے تو چھت پر چڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ تو میں جب یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگوں گا اور اللہ میری بات سن لیتا ہے، 70 دروازے بند ہوں وہاں بھی اللہ سن لیتا ہے، تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت کیا ہوئی نہیں۔ بلکہ اگر عمر بھائی سے کہے کہ عمر بھائی میرا کام کرا دیجئے عبد الرحمن بھائی سے بات کر کے، اور عبد الرحمن بھائی پاور والے بھی ہیں، وہی کام کرا سکتے ہیں میرا، اور عبد الرحمن بھائی مجھے جانتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ عمر بھائی ذرا عبد الرحمن بھائی سے میرا یہ کام کرا دیجئے، تو ان کو اچھا لگے گا؟ کیا سوچیں گے وہ؟ مجھے بولو، یہ ان کی توہین ہے، ان کو میں بول رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، اس کو کیا اچھا لگے گا کہ تم اس کے دروازے پہ جاؤ، اس کے در پہ جاؤ، اس کے در پہ جاؤ؟ ڈائریکٹ مانگو نا اللہ سے، وہ دینے والا ہے، وہ سنتا ہے۔ تو اسی لیے یہ واسطے، یہ وسیلے، یہ سب کے سب بکواس ہیں، اور اسی راستے سے شرک پھیلا ہے۔ شرک کیسے پھیلا؟ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ بزرگ تھے، یہ اولیاء تھے۔ جب وہ گزر گئے تو شیطان ان سے محبت کرنے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان کے اسٹیچو بنا کر رکھ لو، لیکن ان کی پوجا مت کرنا۔ اسٹیچو بنا کر کے رکھ لیا، مجلسوں میں ان کو دیکھتے تھے تو ہمت پاتے تھے عبادت کی۔ لیکن جب یہ بنانے والے گزر گئے اور ان کی اولاد آئی تو شیطان نے ان کو کیا سمجھایا کہ یہ جو اسٹیچو سجائے گئے ہیں تمہارے گھروں میں، تمہارے ماں باپ آتے تھے، مصیبت میں ان سے مانگتے تھے، ان کو ملا کرتا تھا، تم بھی مانگو، چنانچہ مانگنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے مسلم سماج میں کیا فرق ہے کہ اسٹیچو سے نہیں مانگا جاتا، پڑے ہوئے مردے سے مانگا جاتا ہے، بات ایک ہی ہے، مانگا تو انسان سے جاتا ہے۔ تو رب سے کٹ گئے اور انسانوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو چاہے کوئی مندر میں جائے مانگنے کے لیے، چاہے کوئی درگاہ پر جائے مانگنے کے لیے، مانگتا تو انسان ہی سے ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں پہ رد ہے اس میں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، گویا کہ اللہ کا ایک حصہ۔ وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ جیسے ایک موم بتی جل رہی ہے، اس موم بتی میں سے ایک اور موم بتی نکال لو تو اس میں کمی تو نہیں ہوئی نا، تو ویسے ہی ایک اور موم بتی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ یہاں تک کہ کسی شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، یہ کفری عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے؟ اوتار کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، اوتار کے عقیدے کا بھی اس میں رد ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، اکثر دھرموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو رام کی پوجا کرتے ہیں، رام بھگوان نہیں ہیں، لیکن رام ایشور کے روپ میں آئے ہیں، اس لیے رام کی پوجا کرنا ایشور کی پوجا کرنا ہے۔ تو ذرا سوچئے، آپ غور کیجئے، کیا اللہ اتنا مجبور ہے کہ کسی انسان کا ورج بن جائے، پھر کسی عورت کے گربھ میں جائے، پھر 9 مہینہ تک وہ پلے اور بڑھے، پھر تنگ جگہ سے نکلے، پھر اس عورت کا دودھ پیے، پھر بچوں کی پٹائی بھی کھائے، پھر اسکول بھی جائے، یہاں تک کہ جب سیاہ ہو جائے تو بھگوان کا روپ لے لے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اتنے سارے کاموں کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ کلیئر عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نور میں سے ایک نور نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لوگوں میں سب سے افضل انسان سمجھتے ہیں۔ ان سے بہتر کوئی انسان اس دھرتی پر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو اللہ کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا دیا۔ یہ عقیدہ نہایت ہی فاسد عقیدہ ہے، جس پہ رد کرتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ گویا کہ اس دھرتی پر
جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنے وجود کے لیے، اس دنیا میں جینے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، اور ساری مخلوق ہر اعتبار سے اللہ کی محتاج ہے۔ یہ ہے الصمد کا معنی۔ اور جب ہم اللہ کے نام الصمد پر یقین کرتے ہیں تو اس کی مانگ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا ڈھونڈیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سر جھکائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں بیان فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں نا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن کیا سبق دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو او کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کھاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی نکالتے ہیں، کھجور کی گٹھلی پہ جو یہ چھلکا ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، اس چھلکا کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب وہ اس چھلکا کے بھی مالک نہیں ہیں تو تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے؟ جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تم نے بہت سخت بات کہی، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس بات کا احساس آسمان کو ہو تو آسمان پھٹ جائے، زمین کو ہو تو زمین شق ہو جائے، پہاڑ کو ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس بات کو لے کر کے اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ کی اولاد نہ ہونے کے 4 تارکک ثبوت ہیں، 4 بنیادی ثبوت ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ بیٹا اس کا ہوتا ہے جو اس کے جنس سے ہو، اور اللہ کا کوئی جنس نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے بیٹا اس کا ہوتا ہے جس کو ضرورت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، اس سے وہ بے نیاز ہے۔ تیسرے نمبر پر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور جب مخلوق اللہ کے بندے ہیں تو بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، کہ اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، کیونکہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی ہیں مخلوق سب کے سب اللہ رب العالمین کے پاس بندہ بن کر کے آئیں گے، اور اولاد اس کی ہوتی ہے چوتھے نمبر پر جس کے پاس جیون ساتھی ہو، جس کے پاس بیوی ہو، اور اللہ نے فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ آخر اللہ کی اولاد کیسے ہوگی جب کہ اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی۔ اس کا گالی دینا یا کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد بنایا ہے، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ میں جنم لیا ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس فیملی ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس کے پاس ماں باپ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ازلیت ثابت ہوتی ہے، مطلب
کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو گویا کہ اللہ سب کا خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ یعنی جو بھی طاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ اب اخیر میں ہم یہ جانیں گے کہ سورہ الاخلاص سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سورہ الاخلاص سے ہم نے سیکھا ہے کہ سورہ اخلاص کی ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس لیے کہ یہ سورہ ہماری حفاظت کرتی ہے، اور اس لیے کہ اس سورہ کا جب ہم اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم اس سورہ کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ سورہ اللہ رب العالمین کا علم دیتی ہے، اور یاد رکھیں کہ علم کی اہمیت ہمیشہ اس چیز سے ماپی جاتی ہے جس کے بارے میں وہ علم حاصل کیا جائے۔ تو چونکہ توحید جو ہے نا، جس کے بارے میں یہ سورہ بات کرتی ہے، اللہ کا علم دیتی ہے، اس ناحیہ سے توحید کا علم دنیا کے سارے علم میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا علم ہو گیا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے اس سورہ کے تئیں کہ 4 باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ پہلے نمبر پر اس سورہ کی تلاوت کریں، اس سورہ کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور بار بار اس سورہ کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اندر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو چلانے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر عبادت صرف ایک اللہ کی کریں، اسی سے مانگیں، اسی سے لو لگائیں اور اسی سے دعا کریں۔ اور چوتھے نمبر پر ہر طرح کے شرک سے بچیں، ہر طرح کی گمراہی سے بچیں، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، وہی سب کو پال رہا ہے۔ تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور سورہ اخلاص کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔